الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، خیبر کے دن جو میں نے یہودی کے گھر سے کھانا کھایا تھا اس کا اثر آج مجھے ہو رہا ہے، اور اس کی تکلیف مجھے اس طرح محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ندا کی حالت طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیک تھی وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ مسواک کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مسواک سے بہت پیار تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور، آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہاں کا جواب دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن جب انہوں نے چبانے کی کوشش کی تو آپ ان کو چبا نہ سکے کیونکہ مسواک کافی سخت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک خود چبائی اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اچھی طرح مسواک کی۔ وہاں ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ کو اس پانی میں بھگوتے اور اپنے چہرے پر لگاتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون محسوس ہوتا۔ تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس دن گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، اور میرے سینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اور اس طرح مسواک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر لگاتے اور چہرے کو پونجھتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، موت کی سختیاں ہیں۔ تو مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی اور نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فرما رہے تھے کہ اللہ بالرفیق الاعلیٰ۔ تو اسی طرح یہی کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلی مبارک نیچے آئی اور آپ کے سینے پر ٹک گئی تو حضرت عائشہ سمجھتی ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے جا ملے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری اور پیر کے دن دوپہر کے وقت کا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی۔ پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف امڑ آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا تابناک دن نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ دن سارے دنوں سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایسا دل فگار دن، ایسا غم کی کیفیت والا دن بھی نہیں دیکھا، اور وہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا دن تھا، وہ سارے دنیا کے دنوں سے اعلیٰ اور خوشی کا دن تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تو وہ دن سارے دنوں سے غم اور اندوہ کا دن تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرط غم سے فرما رہی تھیں، یا ابت عجاب ربن دعاہ یا ابت من جنت الفردوس ماواہ یا ابت الی جبریل ننعاہ۔ ہے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوا، ہے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور فرمانے لگے کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ خبردار کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے اسی طرح گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تھے اور پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ جب یہ باتیں جب یہ حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ کہے بغیر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو آدمی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے یا کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت زندہ اور جاوید ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں یہ باتیں، یہ الفاظ پڑھے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں، اور پہلے ہمیں یہ باتیں ہم نے جیسے سنی ہی نہ تھیں، ہمیں ان کے مطلب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی، کہ آپ کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اپنے حواس قائم نہ رکھ سکے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔